وہ رجب المرجب میں 22 رجب المرجب کو کونڈوں کی شکل میں جو رسم کی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ عموماً تو ہمارے سامنے اسی بات کو بیان کیا جاتا ہے، کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے جو ہے پیدائش کی خوشی میں ہم یہ کونڈے کرنے جا رہے ہیں، کہنے والے یہی کہتے ہیں۔ اور بعض ان کی جو ہے وہ یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے خود فرمایا تھا کہ میری پیدائش والے دن اس طرح جو ہے وہ کونڈے کرنے ہیں، جو نہیں کرے گا کل قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ جہنم میں جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سراسر امام جعفر صادق رحمہ اللہ پر جو ہے وہ بہتان ہے، عظیم ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آل رسول میں سے ہو اور ایک وقت کا امام ہو جس سے دین اور شریعت کے جو ہے وہ مسائل آگے چل رہے ہوں، اور وہ اس طرح کسی شرک اور بدعت کا حکم دے کہ تم جو ہے یہ شرک یا بدعت کرو۔ تو میرے دوستو، اصل حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بہت سے فتنے سر اٹھائیں گے، میرے بعد بہت سے فتنے سر اٹھائیں گے، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھے گا، وہ ان فتنوں سے محفوظ ہوگا۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو ایسے جیسے داڑوں کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے جو ہے وہ رکھنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان فتنوں کو دبایا بھی گیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر عبداللہ ابن سبا، اس سبائی ٹولے جو نسلاً یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اس نے فتنہ پروری کرنا شروع کی، اور جس کے نتیجے کے اندر اختتام جو ہے وہ اس تحریک کا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی صورت میں ہوا۔ اس بات پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اختلاف رائے پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی جگہ پر نہیں لکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، آپ نے ان کو خلیفہ بھی تسلیم کیا۔ آپ کے اختلاف یہ تھا کہ قاتلان عثمان کو فوراً جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بس یہ بنیاد تھی، ایک اجتہادی اختلاف تھا، دونوں حق پر تھے اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ ایک مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، اور اس میں احق حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے۔ اس طرح وہ خود بھی فرماتے ہیں کہ میرا خدا، میرا اور امیر معاویہ کا رب بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، شاعر اسلام بھی ایک ہے، اعمال میں نہ وہ ہم سے بڑھ کے ہے نہ ہم ان سے بڑھ کے ہیں۔ ہاں، اس بات میں اختلاف ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کے کو کیفر کردار پہنچانے میں اختلاف، بس یہ اختلاف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اختلاف نہیں، جس کو ابن سبا کے ٹولے نے بڑا بڑھا چڑھا کر کے جو ہے وہ پیش کیا۔ پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب متفقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے آپ کے رسل مبارک پر بیعت کی، صلح ہو گئی، ایک جو ہے وہ جماعت متفقہ امیر المومنین پر متفق ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر قاتلان عثمان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کو پکڑ کر لٹکایا، کیفر کردار تک پہنچایا، اور وہ ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس کی تکلیف آج تلک آنے والی ان کی ذریت کو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی تکلیف کے اظہار کے لیے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 22 رجب المرجب کو
وفات ہوئی تو آپ کی وفات کی خوشی میں سب سے پہلے ابن سبا ٹولے نے جو ہے یہ کونڈے کرنے شروع کیے، اور ابتداءً جو ہے وہ چھپ چھپا کر کے اندر جو ہے وہ رہ کر کے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن جب یہ بات باہر نکلی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں نہیں، ہم تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائش کی خوشی میں جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نہ پیدائش 12 رجب کو ہے اور نہ ہی آپ کی پیدائش 22 آپ کی پیدائش شعبان المعظم میں اور وفات جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہے، تو اس لیے یہ ان کی نسبت کرنا یہ قطعاً جو ہے وہ نامناسب ہے، کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ کونڈے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے 1906 میں لکھنؤ کے ایک علاقے رامپور کے اندر امیر مینائی کے بیٹے خورشید مینائی نے اس رسم کے افتتاح کی۔ اس نے نیاز نامہ کے نام سے ایک جھوٹی کہانی جو ہے وہ لکھی، اور اس کہانی پر ابتداءً صرف خواتین کو جمع کر کے کہ خواتین کے علاوہ جو ہے اور کوئی اس میں نہیں آ سکتا، رات کی تاریکی میں رات کے آخری پہر میں ایک گھر میں جمع ہو کر کے وہ من گڑت کہانی سنائی جاتی، اور اس پر کونڈے جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے، اور یہ وعدہ لیا جاتا کہ ہر ایک آئندہ سال جو ہے وہ اپنے گھر میں اس طرح کی جو ہے وہ تقریب کریں گے، اور اس بات کا خیال رہے کہ یہ بات باہر نہ نکلنے پائی، کسی اور کو جو ہے وہ معلوم نہ ہو۔ لیکن ایسی باتیں کب جو ہے وہ چھپ رہتی ہیں، تو بالآخر اس بات کا جو ہے وہ ظاہر ہوئی یہ بات، اور پھر علماء نے اس کا جو ہے وہ بھرپور رد کیا۔ تو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ جب بڑھتی گئی، عموماً آپ نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا کہ چھپ چھپا کے رات کی تاریکی میں جو ہے پہلے کہتے تھے ادھر ہی کھا کے جانے، پھر ساتھ دیتے تھے، پھر یہ شرط ہوتی تھی اس میں سے جو ہے وہ کوئی مرد نہ کھائے، ایسی تقریب میں کوئی مرد شریک نہ ہو۔ کیوں کہ اللہ جل شانہ نے مرد کو تو کامل العقل بنایا ہے، عورت تھوڑی ناقص العقل ہے، اس لیے وہ جلدی باتوں میں آ جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ رسم جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، تو الحمدللہ اب کافی حد تک معاشرے میں یہ شعور جو ہے وہ بیدار ہوا ہے، اس پر جو ہے وہ تحریکیں چل رہی ہیں۔ میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر سادہ لو مسلمان کو یہ بات باور کرائیں کہ یہ بدبخت ابن سبا کی ذریت جو ہے یہ صرف اور صرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ عمل کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی اس انداز میں بھی کرنی چاہیے کہ اگر اس دن کونڈوں کی شکل میں کوئی چیز بنا کر کے آپ کے پاس جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے تو اس کو یہ کہہ کر انکار کر دیں کہ چونکہ یہ کونڈے ہیں اس لیے اسلام میں ان کا جواز نہیں ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معیار حق ماننے والے ہیں۔ آپ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، اور کئی رشتہ داری ہیں، چھٹی پشت میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو ہے آپ کا نسب جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کونڈوں کا انکار کریں، بھرپور انداز میں جو ہے وہ انکار کریں، دوسروں کو بتائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے بھی سنے گے کہ بھئی ہم اس نیت سے نہیں کرتے کونڈے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں، ہم تو ویسے جو ہے وہ ایک خیرات کی صورت میں جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو کچھ کھلایا جائے مسکینوں کو۔ تو ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ کوئی بھی عمل جب کسی غیر مذہب کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہو تو پھر اس دن اس کا کرنا اسی قبیل میں سے جائے گا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس قوم کی مشابہت اختیار کی کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ 22 رجب المرجب کو جس نیت سے بھی کونڈے اگر کریں گے مشابہت جو ہے وہ دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن سبا کی روحانی ذریت کے ساتھ ہوگی، تو اس لیے پھر اسی لائن کے اندر جو ہے وہ رہیں گے۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس فعل سے، اس قبیح رسم سے جو ہے
وہ بچانا چاہیے، دور رکھنا چاہیے، اور کسی کی جو ہے کسی گھر کے آئے بھی تو اس کو یہ کہہ کر انکار کر دینا چاہیے کہ نہیں بھائی ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہماری دینی غیرت اور حمیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہ فعل کریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔